کتاب الایمان حدیث 30 کریں گے آج. گناہ جہلیت کے کام ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بشرق لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا بلکہ شرک سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم میں ابھی جاہلیت کی بو آتی ہے. یہ خاص واقعہ ہے. ابو ذر غفاری جو ایک صحابی تھے بڑے عظیم، انہوں نے اگر ان کی ہم لائف ہسٹری پوری پڑھ لیں نا تو بہت ایمان تازہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ہے کہ رکتے ہی نہیں ہیں. اتنا خوبصورت ہے ان کا ایمان لانے کا پورا ایک دور، اور کتنے ثابت قدم رہے. ان سے ایک بات ہوگی کہ انہوں نے جب ایمان لے کے آئے تو حضرت بلال کو ان کی ماں کے متعلق کوئی بات کہہ دی، تو اللہ کے نبی نے پھر یہ بات فرمائی. اس برائی کی وجہ سے کافر نہیں کہا گیا. بات بری ضرور ہے مگر کافر ہونے کا لقب نہیں ہوتا. گناہ سے کافر نہیں ہوتے. امام بخاری نے یہاں یہ بات باندھا ہے اور اشارہ یہاں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورۃ النساء میں فرمایا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ معاف کر دے گا. سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے اگر ایمان لانے والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے. کیونکہ یہ کیسی بات ہوئی، حدثنا عبد الرحمن بن مبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب. حدیث سے ہم یہ بات ثابت لیتے ہیں کہ یوں ہوا کہ یونس اور عبد الرحمن اور حنف اور قیس اور یہ سب حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے بات بتائی کہ ایک شخص حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے گیا تو راستے میں ان کو ابو بکرہ مل گئے. ابو بکرہ بھی صحابی ہیں. پوچھا انہوں نے کہ تم کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت علی کی مدد کرنے کو میں جا رہا ہوں. ابو بکرہ نے کہا پھر اپنے گھر لوٹ جاؤ. کیا کہا؟ انصر ھذا الرجل، اس آدمی کے متعلق میں مدد کرنے جا رہا ہوں، یعنی حضرت علی بریکٹ میں ہے. حضرت علی کا جو امیر معاویہ کے ساتھ معاملہ تھا نا تو بہت بڑے پیمانے پر ہو گیا تھا، تو وہ اب ان کی صلح کروانے کے لیے جا رہے تھے. تو صحابہ نے کہا، میں نے فرمایا کہ آپ واپس چل جاؤ. قال ارجعوا فانی سمعت، کیونکہ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اذا التقى المسلمان بسفیکہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لڑ کے کھڑے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو خیر ضرور دوست کی ہونا چاہیے مگر مقتول کیوں؟ تو وہ بھی تو اپنے ساتھی کو مارنے والا تھا. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی اس کی بھی تو نیت یہی ہی تھی کہ اس نے اس کو مار دینا تھا. اب یہاں پر یہ باپ کتنا ہمیں سبق دیتا ہے، اور میں نے بہت آہستہ آرام سے یہ حدیث یہاں پڑھی ہے لاسٹ میں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے. اب وہ کیا کہنے لگے صحابی ایک دوسرے صحابی کو، راستے میں جو مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کن صحابی کو؟ جنہوں نے یہ حدیث لی. اور وہ کہنے لگے کہ میں صلح کروانے کے لیے جاتا ہوں. ویسے تو دو لوگوں میں صلح تو آپ کو پتہ ہے نا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک مسلمان کیا دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھا سکتا ہے؟ ویسے تو وہ نہیں اٹھانی چاہیے بالکل بھی کسی بھی صورت میں نا. مگر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان تلوار اس نیت پہ اٹھاتا ہے کہ وہ جو غلط کر رہا ہے یا جس سے پورے معاشرے میں ایک گناہ کی لہر پھیل سکتی ہے اور اس کا مقصد جہاد کرنے کا یہ ہے کہ امن آ جائے، پھر وہ تلوار اٹھا سکتا ہے. اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی گناہ کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے. کون سی آیت میں؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9. اور پھر حدیث کون سی؟ کتاب الایمان میں حدیث نمبر 30. فسمہم المؤمنین، فرمایا گیا ہے کہ وہ مومن ہی ہیں دونوں نا. اب یہاں لڑنے والے دونوں مومن ہیں تو کیا لڑائی صحیح ہے مومن کے لیے؟ افضل عمل تو یہی ہے نا کہ انسان نہیں لڑتا، مگر عمل میں تو افضل یہ بھی ہے کہ انسان برائی کرنے والے کو روکے. حدیث کا مفہوم ہے نا اپنی زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، اور کمزور یہ ہے کہ دل میں ہی برا جانے. اور یہاں پر دو صحابہ جو اس وقت تھے وہ ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، بھلا وہ امیر معاویہ ہیں یا حضرت علی ہیں. یہاں حضرت علی کو مینشن کیا گیا اس حدیث میں. تو پھر جہاد ہے حق کے ساتھ اس مومن پر جو خرابی کو روکنا چاہتا ہے، جس کی نیت اچھی ہے. تو دونوں میں ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے نا، یا بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہوں اپنی اپنی جگہ. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.